نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا درس مقتدی کے بارے میں ہے، جو امام کے پیچھے ہے، کیا وہ امام کے پیچھے قرات کرے گا یا نہیں۔ تو قرآن مجید، فرقان حمید اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہم سماعت کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہم احناف کے نزدیک مقتدی امام کے پیچھے قرات نہیں کرے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم رحم کیے جاؤ۔ عزیزان محترم، صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نماز میں باتیں کیا کرتے تھے، اور ایک ساتھی نماز کی حالت میں اپنے دوسرے ساتھی سے گفتگو کیا کرتا تھا، تو اس کے بعد ایک دن ایسا آیا کہ یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے لیے تم کھڑے ہو اطاعت کرتے ہوئے، یعنی خاموشی کے ساتھ۔ عزیزان محترم، فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس پر جمہور مفسرین کرام بھی یہی فرماتے ہیں، اور جمہور صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی موقف یہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مقتدی کے قرات امام سننے کے متعلق ہے، یعنی مقتدی امام کی قرات سنے۔ اور اسی طرح مسلم شریف کے اندر بھی اسی بات کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے دیتا ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بعض لوگوں کو امام کے ساتھ قرآن پڑھتے سنا، جب فارغ ہوئے تو فرمایا کہ کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ تم اس آیت کو سمجھو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ عزیزان محترم، مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ امام کے ساتھ قرات کرنے کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ امام کے ساتھ بالکل قرات جائز نہیں ہے۔ اسی طرح طحاوی شریف میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے تلاوت کرے وہ دین فطرت پر نہیں ہے۔ اور اس طرح دارقطنی نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ میں امام کے پیچھے تلاوت کروں یا خاموش رہوں، تو فرمایا خاموش رہو، امام تیرے لیے کافی ہے۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں جو امام کے پیچھے تلاوت کرے کاش کہ اس کے منہ کے اندر پتھر ہو۔ عزیزان محترم، حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے جب مقتدی کی قرات کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا مقتدی بھی امام کے پیچھے قرات کرے گا، تو انہوں نے فرمایا جب تم میں سے کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھے تو اسے امام کی قرات کافی ہے، اور جب اکیلا پڑھے تو خود قرات کرے۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ خود بھی امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت زید بن
اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مصنف عبد الرزاق کے اندر اس حدیث پاک کو لایا گیا، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام کی اقتداء میں قرات کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے، اور ہمارے مشائخ نے بھی مجھے بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس شخص کی نماز ہی نہیں جو امام کی اقتداء میں قرات کرے۔ حضرت موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ تمام کے تمام امام کے پیچھے قرات سے منع کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ جو امام کے پیچھے قرآن پڑھے اس کے منہ میں انگارہ ہو۔ عزیزان محترم، ان روایات سے، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سے اور بھی دلائل بہت سارے موجود ہیں۔ عزیزان محترم، ان تمام دلائل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنا جائز نہیں ہے۔ جب آپ کسی کو امام بنا دیتے ہیں، اب گویا کہ آپ کی ساری ذمہ داری جو وہ امام پر لاگو ہوتی ہے، اور امام ہی کی نماز، امام ہی کی تلاوت، امام ہی کی قرات وہ آپ کی قرات ہے۔ دیکھیے کہ اگر امام کی نماز درست رہی تو مقتدی کی نماز بھی درست رہے گی۔ اگر امام کی نماز میں فساد آ گیا تو مقتدی اگرچہ پیچھے وہ اپنے ارکان مکمل صحیح ادا کر رہا ہے، لیکن جب امام کی نماز میں فساد آیا تو مقتدی کی نماز بھی وہیں پر فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ جب امام کی نماز فاسد ہو گئی تو مقتدی کی بھی۔ تو اسی طرح بعینی ہی کہ جب سارے اراکین کے اندر امام کی پیروی لازم ہے تو نماز میں جو قرات کی جاتی ہے اس قرات کے اندر بھی امام کی پیروی لازم ہے۔ لہذا جہاں دوسرے اراکین کے اندر جس طرح امام کی پیروی لازم، اسی طرح قرات میں بھی امام کی پیروی لازم، لہذا امام کے پیچھے قرات کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح مسائل سیکھ کر ان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔